بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، آج عید الفطر ہے اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر ایسی خوشیوں بھری عیدیں نصیب فرمائے، آمین۔ تو اسٹوڈینٹس، ہم جماعت 11ویں کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب جو ہے اس کا حصہ نثر پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں اور ان کے مکمل نوٹس دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کا کل ہم پہلا سبق جو ہے اس کے مکمل نوٹس دیکھ چکے ہیں، اور آج ہمارے پاس سبق نمبر 2 نیا قانون جو کہ سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے، اس کے نوٹس موجود ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ سبق نمبر 2 نیا قانون جو سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے، یہ ان کا ایک افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ صنفی ادب کے اعتبار سے یہ سبق افسانہ ہے اور اس کا ماخذ منٹو کے بہترین افسانے ہے، یعنی کہ اس میں سے یہ افسانہ لیا گیا ہے۔ تو افسانہ سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو افسانہ کی تعریف اچھی طرح سے آنی چاہیے۔ افسانہ کی تعریف حصہ قواعد میں لکھنے کے لیے دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ افسانہ کی تعریف میں سے MCQs بھی آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی MCQ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو افسانے میں پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو، یہ بھی ایک MCQ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ افسانے میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی خصوصیات میں آ جاتا ہے کہ افسانہ جو ہے اس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ ایک مختصر کہانی کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کی بنیادی صفات ہیں۔ تو یہ سب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس سے ریلیونٹ بھی آپ کے MCQs آتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس مصنف کا جو ہے وہ مصنف کے حالات زندگی بتائے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک بار آپ نے ان کی بھی ضرور ریڈنگ لے لینی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے آنے چاہیے، آپ کے نالج میں اضافے کے لیے بھی آنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو عبارات کی تشریح دی جاتی ہے، پیراگراف کی تشریح دی جاتی ہے، اس میں بھی آپ نے مشکل الفاظ کے معنی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں تفصیلاً وضاحت کے ساتھ ایک طویل تشریح جو ہے وہ تحریر کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے معنی آپ بیٹا ضرور بضرور جو ہے وہ یاد کیا کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں آگے نوٹس میں ہمارے پاس عبارات کی تشریح موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، سوال نمبر 1 میں ایک پہلی عبارت دی ہوئی ہے آپ کو، اور اس کی آگے تشریح جو کہ آپ نے اس سے بھی مزید تفصیلاً کرنی ہے، اور 2 صفحات آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کی مکمل 2 صفحات کی تفصیلی، طوالت رکھنے والی، وضاحتی تشریح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 2 میں ایک اور پیراگراف دیا ہوا ہے، اور نیچے یہ اس کی تشریح ہے۔ 2 پیراگراف کی تشریح آپ کو یہاں پر سبق نیا قانون کی مل گئی۔ اس کے بعد تفہیم عبارت کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بھی فیڈرل بورڈ کے پیپر میں لازمی سوال آتا ہے، اور یہ 24 نمبر کا آپ کا سوال ہوتا ہے، اور بہت ہی آسان لیکن بہت اچھی طرح پہلے آپ نے عبارت کو پڑھ کر سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوالات جو دیے جاتے ہیں اس کے نیچے وہ پڑھنے ہیں، تاکہ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے کہ ان کے جوابات کہاں کہاں پہ آپ نے پیراگراف کے اندر پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ مکمل یہاں پہ جو عبارت، جو پیراگراف دیا گیا ہے سبق میں سے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے نیچے سوال موجود ہیں۔ ایک بار ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے کس طرح سے عبارت کے اندر سے جوابات بنائے ہیں، تاکہ اس طرح مشق کرنے سے آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب اس طرح کے سوالات بھی بیچ میں کوئی آ جاتے ہیں جو آپ کو اپنے الفاظ میں جواب دینا ہوتا ہے، جیسے کہ آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں، اس جملے کی وضاحت کریں۔ تو ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ یہ ایک ضرب المثل ہے، کہاوت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس کہاوت ہے اصل میں کیسے؟ وہ اصل کہاوت یوں ہے کہ آئی تھی آگ لینے بن گئی گھر کی مالک۔ تو یہ اس عورت کے متعلق کہتے ہیں جو کسی کے گھر نہ بہانے سے داخل ہو کر گھر کے مالک سے شادی کر لی۔ یہ کہاوت منگو نے انگریزوں کے متعلق کہی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا کام کیا تھا نا۔ اچھا، اس کے علاوہ مرکزی خیال آ سکتا ہے، مفہوم آ سکتا ہے، تلخیص آ سکتی ہے، تو وہ بھی آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنی ہوتی ہے۔ تو تمام سوالات کے جواب طریقے سے لکھنا آپ کو آنے چاہیے، تاکہ آپ
خود سے جو جواب بنانے ہوں لکھنے ہوں تو وہ بھی آپ کر سکیں. اس کے لیے عبارت کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھنا بے حد ضروری ہے. اب باقی مشق وغیرہ دیکھ لیں. الفاظ معنی بھی مانگے جا سکتے ہیں. یہاں پر جس طرح کے جو محاورات استعمال ہوئے ہیں عبارت میں تو ان کے دیکھیے معنی، اور اس کے بعد عبارت کا مرکزی خیال یا پھر عبارت کی تلخیص، اور پھر ساتھ ہی اس کا مناسب عنوان بھی. تو آپ نے یہ اچھی طرح دیکھ لینا ہے. مرکزی خیال میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے لکھتے ہیں. کچھ جملوں کی یہاں پہ وضاحتیں یعنی کہ ان کی تشریح مانگی گئی ہے تو یہاں پہ دی ہوئی ہے نوٹس میں. یہ آپ نے ضرور بضرور پڑھنی اور یاد کر لینی ہے، سمجھ لینی ہے اچھی طرح سے، کیونکہ جو آپ کو پیراگراف تشریح کے لیے دیے جا سکتے ہیں ان میں یہ جملے بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ کو پھر تشریح کرتے ہوئے ان جملوں کی وضاحت اور تشریح اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ کر پڑھی ہونی ہے تو آپ اس تشریح میں بھی، پیراگراف کی تشریح میں بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. سبق میں سے لیے گئے محاورات کے معنی اور جملے، اور یہ قواعد میں کبھی آ بھی جاتا ہے سوال کہ کوئی سے بھی دو محاورات دیے جائیں تو سوال ہوتا ہے کہ ان کے معنی اور جملے تحریر کریں. تو یہ آپ اچھی طرح ایک بار پڑھ لیجئے. اب سبق میں جو شامل ہے ضرب الامثال یعنی کہ کہاوتیں، ان کے معنی تو یہ بھی ضرور آنے چاہیے آپ کو. آگے مشق دیکھ لیتے ہیں. مشقی سوالات کا حل دیا گیا ہے. ان سوالات کے جوابات بھی یہاں اپنے الفاظ میں کیونکہ دیے گئے ہیں، اور کچھ کے جو ہے وہ ٹیکسٹ میں سے ہی دیے گئے ہیں، لیکن یہ آپ ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا. یہ بھی آپ کے تشریح میں کام آنے والے ہیں. یہ ابھی ہم فرسٹ ایئر کی بک سے نوٹس دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ میں جلدی آپ کو سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اس میں سے بھی کرواؤں گی، کیونکہ فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے اکٹھے ہی پیپر، فیڈرل بورڈ کے فائنل پیپر جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں. یہ مچلکا ضمانت نامہ، اس کا پیٹرن ہے آپ کے سامنے. تو یہ سب آپ کو آنے چاہیے کہ کس طرح سے یہ لکھے جاتے ہیں، کیسے تحریر کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کی رسید لکھنی، خطوط، درخواستیں، سب جو ہے ہر طرح کے فارم فل کرنا، یہ سب آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی تو چلیے یہاں تک ہمارے پاس سبق نمبر 2 نیا قانون جو کہ سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے اس کے نوٹس مکمل ہوئے. تو آج کے لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم تیسرے چیپٹر کے دیکھیں گے، اور اسی طرح میں جلد سے جلد پورے چیپٹر کے نوٹس آپ کو کروا دوں گی انشاءاللہ، تاکہ ہم جلد ہی پھر نظموں اور غزلوں کی طرف آ سکیں، اور ساتھ ہی سیکنڈ ایئر کے بھی انشاءاللہ نوٹس دیکھیں گے تاکہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آپ کے یہ کام آ سکیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.